الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں نے کتاب الاذان بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الاذان کا ایک باب ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ باب اہل العلم والفضل احق بالامامات. علم والا اور فضیلت والا زیادہ حقدار ہے امامت کا. امامت کے حقدار زیادہ علم والا ہے اور فضیلت والا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت والی یہ حدیث پاک اس باب کے تحت ذکر کی گئی، اور اس پہ جو عنوان باندھا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ یہ ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامات. حالانکہ حدیث پاک کے اندر یہ ذکر نہیں ہے، علم کے حوالے سے بھی ذکر نہیں، فضیلت کے حوالے سے بھی کوئی صراحتاً یہ نشاندہی نہیں کی گئی کہ وہ فضل والے. بس اس میں صرف نماز کے حوالے سے ذکر پڑھانے کا کیا گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب وہ حدیث اس میں سے جو امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے اور اس سے جو انہوں نے سمجھے وہ یہ بات سمجھی اور عنوان باندھ دیا کہ علم والا اور فضیلت والا امامت کے زیادہ حقدار ہے. گویا کہ ان کی نظر میں اس حدیث پاک سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک نے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا حکم دے دیا تو آپ پھر علم والے بھی ہیں اور فضل والے بھی ہیں. ان کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے، حالانکہ صحابہ کرام تو بے شمار تھے. آپ کو صرف حکم دیا نماز پڑھانے کا، تو اس میں آپ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علم والے ہیں. بے شک اور بھی علم والے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بڑی عظمت ہے ان کے علم کی. کوئی اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ان کو وہ بہت بڑا علم، لیکن انکار اس سے بھی نہیں. لیکن یہ ایک ذہن میں بٹھا لینا کہ صرف ان کو دروازہ قرار دیا گیا تو ان کے پاس ہی علم تھا باقیوں کے پاس نہیں، تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھی تھا.
اور انہوں نے یہ دلیل کے طور پہ بات کی ہے اور عنوان بند ہے کہ علم والا اور فضیلت والا امامت کے زیادہ حقدار ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم والے بھی ہیں، فضیلت والے بھی ہیں۔ اب اس باب کے عنوان سے حدیث پاک کی مطابقت کیا ہے؟ تو مطابقت اس طرح ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور آپ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنانے کا حکم دیا۔ اب یہ حدیث 678ویں حدیث ہے، اور اس حدیث یہ ایک نہیں کئی حدیثیں اس باب کے تحت ہیں، اور ان حدیثوں میں جو الفاظ آتی ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے آج اس نشست میں۔ پہلی حدیث پاک یہ مختلف اسناد کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، یہ صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ وہ فرماتے ہیں کہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے، فاشتد مرضہ تو آپ کی بیماری بڑھ گئی، شدید ہو گئی۔ اس پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ ان کے معجزات بے شمار ہیں اور آپ شفا عطا کر دیتے ہیں، لعاب دان لگاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ خود بیمار ہوئے اور شدید بیمار ہوئے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے وہ مختلف پہلو ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجر اور ثواب کو بڑھانے کے لیے، درجات کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ایسی چیزیں بھی وہ آپ کو پہنچتی رہیں، جس کا مختلف حدیثیں بخاری شریف کے اندر بھی ہیں، وہ کسی موقع پہ ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب شدید مرض ہوئی، آپ نے کیا فرمایا؟ خود آپ تشریف لاتے تھے مسجد نبوی کے اندر، نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب شدید بیماری لاحق ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دے دو، ابو بکر کو کہہ دو فلیصلی بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ قالت عائشہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے عرض کیا کہ انہ رجل رقیق، کہ وہ تو بہت رقیق القلب آدمی ہے، ان کا دل بہت موم ہے، نرم ہے دل، اور اذا قام مقامہ کا، جب وہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام پہ، آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ وہ کھڑے ہوں گے تو لم یستطع ان یصلی بالناس، وہ یہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ نماز پڑھا سکیں لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کہ آپ کی جگہ پہ وہ کھڑے ہیں، تو جب وہ یہ تصور کریں گے تو آپ کے وہ عبادت تو ہیں ہی، اور عشق جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھرا ہوا ہے، آپ کا محبت آپ کی، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مری ابا بکر، کہ تو ابو بکر کو حکم دے۔ پہلے تو مرو کا لفظ ہے، دوبارہ مری کا، مرو میں جمع ہے، اور یہ عام آپ فرما رہے ہیں، جو بھی سننے والے ہیں سب کو آپ مطلقاً فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو حکم دے دو، اسے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھے۔ لیکن جب ام المؤمنین نے یہ درخواست کی، نبی پاک سے عرض کی کہ حضور وہ تو کمزور آدمی، دل کے نرم ہیں، کمزور ویسے نہیں تھے، یعنی دل کے اعتبار سے نرمی ان میں ہے، تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے لوگوں کو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تو کہہ، آپ نے فرمایا مری، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، پہلے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا کہ جو بھی موجود ہیں، آپ مطلقاً فرما رہے تھے کہ حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن اب جب ام المؤمنین نے یہ عرض کیا تو نبی پاک نے فرمایا مری ابا بکرن، کہ تو اب حکم دے ابو بکر کو۔ یہ بیٹی ہے لیکن کہا جا رہا ہے حکم دے تو ابو بکر کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ کہ اپنی طرف سے تو نے نہیں کہنا، یہ میری طرف سے تو کہہ رہی ہے اور میرا یہ حکم ہے، یہ میرا حکم آگے پہنچا دے۔ تو اس میں اشارہ یہی تھا، اس لیے یہ نہیں کہا کہہ دے تو ابو بکر کو، بلکہ کہا مری، تو حکم دے، اور یہ حکم حقیقت میں وہ نبی پاک کا ہی تھا۔ تو آپ نے فرما دیا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ فعادت، ام المؤمنین نے وہ پہلا مسئلہ، پہلی بات وہ دوبارہ عرض کر دی کہ حضور وہ تو رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے لوگوں کو۔ آپ نے پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، تو ابو بکر کو کہہ دے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ساتھ ہی یہ اگلے الفاظ یہ شدید استعمال بھی کیے، آپ نے ساتھ فرمایا فَإِنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کہ بے شک تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، کہ جیسے وہ ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی تھیں۔ وہ کیا بات تھی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب زلیخا کا معاملہ پیش آیا تو وہ ملامت کرنے لگ گئی تھیں، بار بار کہنے لگ گئی تھیں کہ تو نے یہ کیا کیا، اور ایک غلام تھا اور تو اس کے پیچھے پڑ گئی۔ تو بار بار وہ عورتیں تکرار کرتی تھیں، ملامت کرتی تھیں، ایک بات پہ اڑی ہوئی تھیں۔ اس کا پھر اس نے ایک نسخہ سوچا تھا، اس کا جواب سوچا تھا۔ کیا زلیخا نے کہ وہ دعوت کی، سب کو بلایا، چھریاں رکھ دیں، پھل رکھ دیے، انگلیاں انہوں نے کاٹ دیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو اس میں کئی اشارات ملتے ہیں۔ آپ کا وہ اشارہ کرنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی، یعنی وہ یوسف کا حسن کہاں تھا، اور میں حسین ہوں، جمیل ہوں، رب نے مجھ سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں بنایا۔ تو وہ ایک حسن کا جھلک دیکھنے والی عورتیں تھیں، وہ بھی اڑی ہوئی تھیں۔ تم نے یہ حسن تمام کو دیکھا ہے اور تم بھی ایک بات پہ اڑ گئی ہو، تو آپ نے اس انداز میں وہ ایک بات کر دی فَإِنَّ صَوَاحِبُ یوسف فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، چنانچہ ایک پیغام لے کے آنے والا وہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اور وہ پیغام لے کے آنے والا وہ کون تھا؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیغام لے کے پہنچے، پیغام وہ لے کے آئے۔ وکان الرسول بلال رضی اللہ عنہ، یہ علامہ عینی علیہ رحمہ نے اس کی شرح کے اندر یہ بات لکھی۔ اس حدیث پاک کے اندر صرف اتنا ہے کہ وہ الرسول، وہ جو بھیجا ہوا تھا قاصد نبی پاک کا، یعنی بلال، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے یہ کہا کہ نبی پاک کا حکم ہے آپ نماز پڑھیں۔ تو فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نماز لوگوں کو پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ آپ نے ایک نہیں کئی نمازیں پڑھائیں۔ تو یہ نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھائی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک نماز ایک پڑھا لیتا، دوسری نماز کسی اور کو حکم، تیسری کے لیے اور کو حکم ہو جاتا، نہیں، یہ جتنی نمازیں تھیں وہ سب سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ یہ شرف ان کو اللہ پاک نے عطا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحبت کا حق ادا کیا کہ جب وہ صحابی اور ایسے صحابی
کہ ہمہ وقت ساتھ رہنے والے، اور پھر ہجرت کی رات بھی، ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ رہے، غار کے اندر بھی اکٹھے رہے، تو اس کا صلہ تو دینا تھا۔ یہ شرف عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظہری حیات میں، اور بالکل قریب، ساتھ ہی حجرہ مبارک ہے، اور آپ اپنے بالکل قریب ہیں، اور ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ان کی اقتداء میں سارے صحابہ کرام جلیل القدر وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا سیدنا صدیق اکبر کو۔ اگلی حدیث پاک ہے اسی باب کے تحت، اس میں الفاظ وہ یہ ہیں کہ عن عائشہ ام المؤمنین، کہ یہ پہلی حدیث جو روایت تھی وہ ابو موسیٰ سے تھی، اور یہ حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں انہا قالت، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیماری کی حالت میں، مرو ابا بکر، تم ابو بکر کو حکم دو، یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں قالت عائشہ، اتنی بات کر کے ام المؤمنین فرماتی ہیں قلت، جب نبی پاک نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، تو میں نے کہا، یہاں قلت قال یقول کے معنی مختلف آتے رہتے ہیں، کبھی اشارے کے معنی میں بھی یہ لفظ بول لیا جاتا ہے، کبھی حکم کے معنی میں بھی، کبھی عرض کے معنی میں بھی۔ تو یہاں پہ یہ بھی احتمال ہے کہ دل میں سوچا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ نبی پاک کو عرض کیا۔ کیا کہا ام المؤمنین نے؟ وہ فرماتی ہیں میں نے کہا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر جب آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو رونے کی وجہ سے قرات سنا نہیں سکیں گے، رونے کی وجہ سے، یعنی ان پہ گریہ طاری ہوگا، وہ کھڑے ہوں گے کہ یہاں پہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اب یہاں پہ میں کھڑا ہو گیا، تو وہ روئیں گے، اور رونے کی وجہ سے وہ جب قرات کریں گے تو آواز پیچھے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، قرات اور تکبیریں اور جو بھی الفاظ کہتے ہیں امام، تو لم یسمع الناس من البکاء، رونے کی وجہ سے لوگوں کو وہ ان کی آواز اپنی پہنچا نہیں سکیں گے وہ۔ فمر عمر، تو آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، آپ حکم دے دیں عمر کو، یعنی اس کے متبادل ایک کا نام بھی لے دیا کہ فلاں کو آپ فرما دیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں، اور ان کے وہ شہرت جب ایمان نہیں لائے تھے اسلام، اس سے پہلے بھی وہ بڑے آگے آگے پیش تھے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو پھر بھی وہ دلیری اور شجاعت کی کئی ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ام المؤمنین نے کہ آپ عمر کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فقالت عائشہ، اگر اس کا معنی قلتو کا معنی ہے میں نے کہا، تو وہ تو ایک بات ہوگی، نبی پاک سے عرض کر دی، لیکن اگر کہے دل میں نے یہ سوچا، تو پھر اگلی بات وہ الگ نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ ہی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں قلت لحفصہ تھا، میں نے پھر حضرت حفصہ کو کہا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیں ہیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے یہ کہا کہ قولی لہو، تو کہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک، بے شک ابو بکر جب آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو لم یسمع الناس من البکاء،
رونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے اپنی آواز، ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ فمر عمر فلیصلی بالناس، تو آپ حکم دے دیں حضرت عمر کو، میرے والد کو آپ حکم دے دیں تو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ ففعلت حفصہ، تو حضرت امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی انہوں نے یہ کام کر دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دی کہ حضور ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو آواز نہیں سنا سکیں گے رونے کی وجہ سے، تو آپ عمر کو حکم دے دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ جب حضرت حفصہ نے یہ بات کر لی تو پھر آپ نے نبی پاک نے اس موقع پہ فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ، یہ مہ جو ہے یہ زجر کا، ڈانٹنے کا یہ کلمہ ہے۔ آپ نے فرمایا مہ، رک جا، یہ کیا بات کر رہی ہے، باز آ جا، مہ، اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم بے شک تم، ضرور تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، زمانے جیسی عورتیں ہو، جیسے اس زمانے کی عورتیں تھیں تم اسی طرح کی عورتیں ہو کہ ایک بات پہ اڑی ہوئی ہو۔ اگر وہ پہلے ام المؤمنین نے بھی عرض کیا، اب انہوں نے بھی عرض کر دیا، تو آپ نے اس لیے سب کی بات ہی کر دی کہ تم سبھی ایسی کہہ رہی ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی للناس، تم حکم دو ابو بکر کو، چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فقالت حفصہ لعائشہ، تو اس وقت حضرت حفصہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے یہ فرمایا کہ ما کنت لاصیب منک خیرا، کہ میں نہیں ہوں کہ تو اس سے زیادہ بھلائی پا سکوں، یہ شرف تجھے ہی مل رہا ہے، تیرے باپ کو ہی یہ مقام مل رہا ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، تو ان کی موجودگی میں اور کسی کی مجال نہیں کہ وہاں کھڑا ہو سکے۔ ایسی ہی اگلی حدیث پاک ہے، وہ حضرت انس بن مالک انصاری ان کی روایت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں، وکانہ تابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والے تھے، عقائد میں بھی اعمال میں بھی ان کی پیروی کرنے والے تھے، وخادمہ، اور ان کے خادم خاص بھی تھے، وصاحبہ، اور ان کے ساتھ رہنے والے تھے، وہ چونکہ خادم تھے تو ساتھ ہی رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کیا کہ ابو بکر کانا یصلی لہم، کہ ابو بکر انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں، الذی توفی فیہ، جس میں آپ کا وصال ہوا، حتیٰ اذا کانا یوم الاثنین، اب وہ نمازیں تو آپ پڑھا رہے ہیں، ایک دن پڑھائی، 2 دن، 3 دن نمازیں، رات کو بھی دن کو بھی، حتیٰ اذا کانا یوم الاثنین، حتیٰ کہ جب پیر کا دن آیا، آپ کا وصال بھی پیر کے دن ہوا تھا نا، حتیٰ کہ جب پیر کا دن ہوا، وہم صفوف فی الصلاۃ، حال یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے صفیں بنائے ہوئے ہیں، صفیں بنا کے کھڑے ہیں، وہم صفوف فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہے، نماز بھی شروع ہو چکی ہے، صفیں بھی بنی ہوئی ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کے پردہ کو ہٹایا، اپنے حجرہ مبارکہ کے پردے کو ہٹایا، بس ہٹانا تھا کہ ینظر الینا، وہ ہمیں تک رہے ہیں، نبی پاک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آپ نے پردہ ہٹا دیا۔ وَهُوَ قَائِمٌ، اور بیان کرنے والے وہ حضرت انس بن مالک ہیں، تو کتنے پیار سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وہ پردہ ہٹایا ہماری طرف دیکھنے کے لیے، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُوَ قائم،
اس حال میں کہ آپ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صفیں بندھی ہوئی ہیں، ہم نماز میں ہیں، بس وہ پردے کا ہٹنا تھا، تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی ہوگی، اور ادھر نبی پاک کے چہرہ مبارک کے انوار و تجلیات وہ ہماری طرف جب آئے تو وہ کہتے ہیں یوں لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک وہ تو قرآن پاک کا ورق ہوتا ہے، قرآن کا ورق، مصحف کا، قرآن پاک اس کی کتنی تعظیم کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جیسے قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب کرتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک کا بھی ادب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ وہ تو قرآن پاک کا ورق ہے۔ اچھا، اب نبی پاک نے جب دیکھا، دن کئی گزر چکے تھے، راتیں گزر چکی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری ظاہری حیات کا آخری دن تھا، اور آپ وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، میرے سارے صحابہ وہ پیچھے کھڑے ہیں اقتداء میں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بڑا فکر تھا، نماز کی آپ نے تاکید بھی بہت زیادہ کی، تو آپ نے وہ منظر دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا، کھڑے ہو کر پردہ ہٹایا، اور آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور حضرت انس بیان کرتے ہیں، انس بن مالک، کہ وہ تو ایسے چہرہ تھا گویا کہ قرآن پاک کا ورق ہے۔ ثم تبسم یضحک، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، مسکراتے ہوئے۔ آپ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پہ خوش تھے، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو خوش خوش جا رہے ہیں۔ ثم تبسم یضحک، آپ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، اور جب آپ کا مسکرانا تھا تو آپ فرماتے ہیں حضرت انس فہممنا، بس ہمارا یہ خیال تھا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بس ہمیں تو یہ خیال ہوا کہ اب ہم خوشی کے مارے، نبی پاک کے دیدار کی وجہ سے خوشی کے مارے اب ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی اب ہم سے کچھ بھی ہو جائے گا، وجد میں آ جائیں گے، نماز توڑ دیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، تو اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں ہم دیدار کو ترس رہے تھے، تو اچانک ایسے ہو گیا، ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا دیا اور آپ مسکرا رہے ہیں، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ بس ہم فتنے میں اب پڑ جائیں گے خوشی کی وجہ سے، برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کی رؤیت سے، آپ کے دیدار سے۔ پڑھی نماز جا رہی ہے اور دیدار نبی پاک کا ہو رہا ہے، اور رخ ادھر ہے، حجرہ مبارک اس طرف ہے بائیں طرف، اور آپ ادھر سے پردہ ہٹا رہے ہیں، تو ادھر کھڑے ہونے والے وہ نبی پاک کی طرف آپ کے چہرہ مبارک کو کیسے دیکھتے کہ جب ادھر رخ بھی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دیدار کیا۔ اور فَنَكَصَ ابو بکر علی عاقبیہ، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ فَنَكَصَ ابو بکر علی عاقبیہ، نماز رب کی ہو رہی ہے، عبادت رب کی ہو رہی ہے، اور نماز بھی صحابہ کرام کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی نماز، اور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، یہ سارا کچھ ملا نبی پاک کے در سے۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ ہٹایا تو سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگ گئے، واپس آنے لگ گئے مصلی کو خالی چھوڑنے کے لیے۔ کیوں پیچھے ہٹنے لگے؟ صفا، تاکہ صف میں شامل ہو جائیں۔
پیچھے جو صف ہے نا اس کے اندر آ جائیں، مصلی کو خالی کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں، پردہ ہٹا دیے تو وہ پیچھے ہٹنے لگ گئے، لیاسل الصف، تاکہ صف میں شامل ہوں۔ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، اور ابو بکر صدیق نے یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کے لیے بیر تشریف لا رہے ہیں، خارج الی الصلاۃ۔ جب پیچھے ہٹنے لگے، فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، تو اشارہ کیا ہماری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا اشارہ کیا؟ کہ تم اپنی نماز پوری کرو، اشارہ کیا۔ تو اشارہ جب تک ادھر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ اگر وہ نمازی سارے سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے تو ادھر ہی سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوں، اور خاص طور پہ امام تو آگے کھڑے، تو آگے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، قبلہ کی طرف رخ ہے ہر ایک کا، تو اگر کوئی اپنی نماز کی طرف ہی دھیان کیے ہوئے ہو اور بائیں طرف رخ پھیر کر نہ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ اشارہ کریں تو کسی کو اشارہ سمجھ آئے گا۔ یا تو آتا یہاں پہ کہ آپ نے فرمایا نہیں، اشارہ الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگ گئے۔ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشارے سے نبی پاک نے یہ فرمایا کہ ان اتموا صلاتکم، تم اپنی نماز مکمل کرو۔ بس اتنا کہہ کے وارخ السترہ، آپ نے پردہ اوپر ڈال دیا، پردہ جو ہٹایا تھا آپ نے دوبارہ وہ پردہ کر دیا۔ فتوفی من یومہ، اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ فتوفی من یومہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ حدیث پاک اگلی جو ہے امام بخاری نے ذکر کی اسی باب کے تحت، وہ بھی حضرت انس سے ہے، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ باہر نہیں نکلے تھے حجرہ مبارکہ سے، 3 دن گزر گئے تھے۔ فاقیمت الصلاۃ، پھر نماز کے لیے تکبیر ہو گئی، نماز کے لیے تکبیر ہو گئی۔ فذهب ابو بکر یتقدم، اور ابو بکر جو ہیں وہ آگے ہونے لگے یا آگے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب فرفعہ، نبی پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پکڑا اور ہٹا دیا۔ فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ روشن ہوا، ظاہر ہوا، واضح، جب نبی پاک کا چہرہ مبارک ظاہر ہوا تو کیا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا، کہ ہم نے کبھی کوئی منظر اتنا حسین اور خوبصورت کبھی نہیں دیکھا کہ جتنا خوبصورت منظر وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر، کہ جب آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہمارے لیے وہ ظاہر کر دیا، جب نبی پاک نے ہمارے لیے اپنا مبارک چہرہ ظاہر کر دیا تو ہمیں وہ جو منظر ملا نا، نظارہ ہم نے کیا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، خوشگوار تھا۔ کانا اعجب الینا، سارے منظروں سے بہتر منظر وہ تھا کہ ہم نے نماز کی حالت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا اور آپ نے اپنے پردے کو ہٹا کر اپنے چہرے کو ظاہر کیا، اپنا مبارک چہرہ، تو فرمایا وہ منظر کبھی نہیں بھولتا۔ ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا۔ فاومأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا بیادِ ہی، جہاں صراط ہو گئی اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی فرمایا اپنی زبان سے نہیں فرمایا، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیا الی ابی بکر ان یتقدم، ابو بکر کی طرف کہ وہ آگے رہے پیچھے نہ آئے، وَأَرْخَنَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ جو ہے دوبارہ ڈال دیا حتیٰ کہ پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ حمزہ کے والد ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو قیل لہ فی الصلاۃ، قیل لہ فی الصلاۃ، آپ سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں۔ پہلے تو آپ خود ہی نمازیں پڑھاتے تھے، تو آپ سے جب بیماری زیادہ ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ، جب وہ قرات کریں گے ابو بکر تو غلبہ البکا، تو رونا ان پہ غالب آ جائے گا۔ تو قال، نبی پاک نے پھر فرمایا مروہ فلیصلی، فعاودته، بار بار ام المؤمنین نے یہ باتیں کی کہ وہ رقیق القلب آدمی ہے، جب قرات کریں گے تو رونا ان پہ غالب آ جائے گا، ان سے پڑھا نہیں جائے گا۔ تو نبی پاک نے پھر آخر میں فرمایا مروہ، کہ تم حکم دے دو ابو بکر کو فلیصلی، وہ نماز پڑھائے، انکن صواحب یوسف، کہ تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہو۔ یہ ایک باب کے اندر ساری حدیثیں آئی ہیں۔ اب ایک اور باب کا ذکر، اس سے اگلا باب ہے، وہ ہے باب من قام الی جنب الامام لعلۃ، لعلۃ، یہ اور نماز کا ذکر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عنوان جو بند ہے امام بخاری نے وہ یہ ہے کہ امام کے پہلو میں کھڑے ہونا کسی علت کی وجہ سے، کسی وجہ سے امام کے پہلو میں کھڑا ہونا۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ وہ کیا ہیں؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ قالت، وہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، ابا بکر، رسول اللہ، وہ جو پہلے نماز کا ذکر تھا وہ آخری نماز تھی آپ کی ظاہری حیات میں، اور اس میں آپ پھر آگے تشریف نہیں لائے تھے، پردہ کر دیا۔ یہ بیماری کی حالت میں ہی بات ہے، لیکن نبی پاک بھی تشریف لائے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس فی مرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں حکم دیا ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فکان یصلی بہم، تو ابو بکر ان کو نمازیں پڑھاتے رہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ فواجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفتہ، اب ڈیوٹی لگ گئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی نمازوں کی، اب نمازیں وہی پڑھا رہے ہیں سب۔ اس دوران درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، بیماری کے اندر کچھ افاقہ محسوس کیا، فخرج، تو آپ بیر تشریف لیں۔ جب بیر تشریف لیں فَإِذَا ابو بکر یؤم الناس، تو اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، امامت کر رہے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ فلما رآہ ابو بکر، جب ابو بکر نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، استأخر، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب پیچھے ہٹنے لگے فأشار الیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ اشارہ کیا ان
کما انت، تو یہ کہ جیسے کہ تو ہے، مطلب کیا کہ جیسے تو ہے ایسے ہی رہے، ان کما انت یعنی اسی حالت میں رہے، پیچھے نہ ہٹ۔ اب کیا تھا؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبہ، ابو بکر کے پہلو میں، ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ساتھ بیٹھ گئے مصلی امامت پہ، ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مصلی امامت پہ ہی اسی مصلی پہ کھڑے ہو کے وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر وہ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ ساتھ، جیسے نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ابو بکر بھی رکوع میں، جب آپ سجدے میں جاتے وہ بھی سجدے میں، تو جیسے جیسے رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ساتھ ہی کھڑے، حالانکہ عام کوئی نماز امام ایک ہی ہوتا ہے اور باقی پیچھے ہوتے ہیں، مقتدی تو بہت سارے تھے، لیکن یہ شرف آپ کو عطا ہوا کہ نبی پاک کی اقتداء بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی امامت بھی ہو رہی ہے، کہ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر کی نماز کے ساتھ۔ ابو بکر لوگوں کے صحابہ کرام کے امام تھے اور ابو بکر کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے نماز یہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، یہ شرف بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا، دو حیثیتیں ہو گئیں۔ تو اب لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور ادھر خود نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ظاہر ہے آہستہ ہی آواز میں وہ تکبیریں کہتے ہوں گے، لیکن ابو بکر صدیق اونچی آواز میں تکبیر کہتے اور پیچھے مقتدی وہ سنتے اور آپ کے ساتھ وہ باقی نماز ادا کرتے۔ ایسی اس سے اگلا باب ہے، اس باب کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سہل، یہ اور واقعہ ہے نماز پڑھانے کا، حضرت سہل بن سعد ساعدی، ان سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ راوی اور ہیں، پہلے ان کی حدیث پاک کا ذکر نہیں ہوا، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے بنو عمر بن عوف کی طرف، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لیصلح بینہم، یہ وہ بیماری کے دنوں کی بات نہیں، یہ اس سے ہٹ کر واقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے صلح کرانے کے لیے، فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ نماز عصر ہے، عصر کی نماز تھی جس کی تاکید خصوصی طور پہ کی گئی ہے کہ نماز عصر کی جو ہے اس کا خاص خیال کیا جائے۔ فجاء المؤذن الی ابی بکر، حضرت بلال آئے ابو بکر صدیق کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ ٹائم ہو گیا ہے عصر کی نماز کا، تو اتصلی للناس فاقیم، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں تکبیر کہہ دوں؟ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں تکبیر کہہ دوں؟ دو سوال۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، آپ نے فرمایا ہاں، یعنی میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ اب جب آپ نے نماز پڑھائی تو فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، دیر نہیں ہوئی، نماز ابھی شروع کی
تو رسول اللہ تشریف لے آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں صفیں بنی ہوئی ہیں، پیچھے سے آئے تشریف لائے، تو اب صفیں بنی ہوئی ہیں. ایک ہی صورت تھی کہ پیچھے کھڑے ہو جاتے. عام طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آئے بعد میں آئے تو وہ پیچھے والی جو صف ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن نبی پاک تشریف جب لائے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، اور لوگ نماز کے اندر ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں. فتخلص حتی وقف فی الصف، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے، اندر سے گزرتے ہوئے آپ آ کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. حتیٰ وقف فی الصف، پہلی صف کے اندر آپ کھڑے ہو گئے. فصفق الناس، اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر وہ صف سے آگے گزرتے ہیں تو لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک تشریف لے آئے. تو جب دیکھا کہ وہ آپ آ کے پہلی صف پہ رک گئے ہیں اور آگے نہیں گئے تو لوگوں نے تصفیق کی. تصفیق کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، تالی بجانا. صفقہ عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے، پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، اگر بندوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا لقمہ دینا تھا تو عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ماریں تاکہ امام کو پتہ چلے. لیکن لوگ مردوں کے لیے یہ معاملہ نہیں. لیکن اس وقت ابھی یہ حکم واضح نہیں ہوا تھا کہ مرد کیا کریں. تو سیدنا ابو بکر صدیق آپ تو نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں نے جب دیکھا نبی پاک تشریف لے ہیں اور پہلی صف میں آپ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے تصفیق کی، ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، تالیاں بجائیں. جب تالیاں بجائیں تو اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، نماز ابو بکر کی تھی، ٹھیک ہے، وہ کتنے انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو وکانہ ابو بکر لا یلتفت فی صلاۃہ، ابو بکر اپنی نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ منع کیا گیا ہے نا نماز میں ادھر ادھر دھیان نہ کرو. وہ ادھر ادھر دھیان ہی نہیں کرتے تھے، وہ اپنی نماز کے اندر ہی منہمک ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں. لیکن لوگ بھی نہیں رک رہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا وہ تشریف لائے ہیں اور یہ پیچھے کھڑے ہیں. آگے یہ خود تشریف لے جاتے تو اور بات تھی، جیسے پچھلی صفوں سے آگے آ گئے تو وہاں سے بھی آگے تشریف لے جاتے، لیکن نہیں، آپ رک گئے. اب لوگوں کا بھی امتحان تھا اور ان کو بھی یہ گوارا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے رہیں، تو وہ تصفیق کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ تالیاں بجا رہے تھے. ابو بکر اپنی نماز کے اندر ادھر ادھر وہ توجہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے فلما اکثر الناس تصفیقا، لوگ جو ہیں وہ زیادہ زور سے لگانے لگ گئے تالیاں. جب زیادہ زور لگایا انہوں نے، تالیاں خوب بجنے لگیں. فلما اکثر الناس تصفیقا، جب لوگوں نے تالیاں بجانے کو زیادہ کر دیا، بہت زیادہ کر دیا، تو التفتا، اس وقت ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے. جب متوجہ ہوئے، انہوں نے ادھر ادھر دھیان کیا تو فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب ادھر دیکھا ادھر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب دیکھا فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، تو آپ کو اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے، اپنی جگہ پہ رکا رہے، پیچھے نہیں ہٹنا، رکا رہے. جب نبی پاک نے اشارہ کیا کہ رکا رہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے امام. ادب دیکھو، نبی پاک کا خیال آ جائے، لوگ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور صرف خیال ہی نہیں، خود بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ موجود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارے سے یہ حکم دے رہے ہیں اپنی جگہ پہ کھڑا رہے.
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ فرفع ابو بکر یدیہ، بڑی نماز جا رہی ہے، اشارہ ہو گیا تھا، سمجھ گئے، تو آپ اسی طرح پھر نماز میں رہتے۔ آپ نے ایک کام کیا اس موقع پہ، نماز کے اندر ہی آپ نے ایک کام کیا، ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی۔ کس بات پہ اللہ کی تعریف؟ نماز کو درمیان میں چھوڑ دیے، اللہ کی حمد کی، علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، یہ جو نبی پاک نے، اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا ہے کہ تو کھڑا رہے اپنی جگہ پہ، اس اللہ کے رسول کے حکم دینے پر اللہ کی حمد کرنے لگے۔ مولا مجھے تو نے اس قابل کر دیا، بنا دیا کہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ کھڑا رہے۔ اس پر اللہ کی حمد بیان کی، فحمد اللہ۔ ثم استأخر ابو بکر، پہلے حمد بیان کر لی ہاتھ اٹھا کے ابو بکر صدیق نے، اس کے بعد آگے نماز کو جاری نہیں رکھا، بلکہ اس کے بعد حمد بیان کرنے کے بعد ابو بکر صدیق، ثم استأخر ابو بکر، ابو بکر پیچھے ہٹے، ثم استأخر ابو بکر، ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے آ گئے، کتنے پیچھے آئے؟ یہ تیسرا واقعہ ہے، اتنا پیچھے آ گئے، حتی استوى فی الصف، حتیٰ کہ صف میں برابر ہو گئے، پچھلی صف کے اندر آ گئے، اتنا پیچھے ہٹے۔ جب نبی پاک نے دیکھا کہ وہ پیچھے آ گئے تو وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے، اسی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے نماز ادا کی۔ فلما انصرف، اب یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ امام جب کھڑا ہو شروع میں تو پھر اس کے بعد وہ امام پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ عام طور پہ نہیں، لیکن یہ بھی واحد ایک ہی مثال ہے کہ ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہوئے، نماز شروع انہوں نے کرائی ہے، لیکن خود مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ابتدا میں نماز پڑھی، اور تکبیر تحریمہ جس کے ساتھ مقتدیوں نے کہی تھی، نماز کو شروع کیا تھا، وہ اسی تکبیر تحریمہ پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ان کی نماز کو مکمل کرایا۔ حالانکہ جب ابو بکر صدیق نے تکبیر تحریمہ کہی تھی اور اس وقت پیچھے مقتدیوں نے کہی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی، آپ تو بعد میں تشریف لائے لیکن شامل ہو گئے۔ یہاں پہ یہ بات ہو گئی، نماز ادا کر لی گئی۔ فلما انصرف، جب نماز مکمل ہو گئی تو پھر نبی پاک نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، نبی پاک کا اشارہ بھی حکم ہے، آپ اشارہ بھی کر دیں نا تو وہ حکم ہوتا ہے، تو آپ نے حالانکہ کیا اشارہ تھا، لیکن آپ نے بعد میں جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ تو ٹھہرا رہے اپنی جگہ پہ، تو کس شے نے تجھے روکا کہ تو وہاں پہ ٹھہرا رہتا؟ میرے حکم کے ملنے کے باوجود تو نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وجہ کیا تھی؟ ما منعک ان تثبت اذ امرتک، تو ابو بکر صدیق انہوں نے جواب دیا کہ ما کان لابن ابی قحافہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اب یعنی اپنا نام بھی نہیں لیا، میں بھی نہیں کہا، میں کیا نبی پاک کی بات ہو اور ان کے سامنے جواب دینا ہو تو اپنا سب کچھ مٹا دیا، کہا اب میں کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تو آپ کی نظر سے ہوا، آپ کی صحبت سے ہوا، میں تو ایک ابو قحافہ جیسے عام بندے ہیں اسی طرح ابو قحافہ بھی تھا، اس کا میں ایک بیٹا تھا، جیسے عام بیٹے لوگوں کے ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، ان کے بیٹے ہوتے ہیں،
ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ تو زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ابو بکر صدیق سے پوچھی تھی، انہوں نے جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سارے لوگوں کو، جو صحابہ کرام تالیاں بجا رہے تھے، ان سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا مالی رأیتکم اکثرتم التصفیق، کیا ہے مجھے کہ میں نے تم کو دیکھا کہ تم نے تالیاں بہت زیادہ بجائیں، بہت زیادہ کثرت کی تم نے۔ تو اس کا واضح جواب تو تھا ہی کہ وہ بتانے کے لیے تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں۔ آگے آپ نے مسئلہ بتانا تھا۔ مسئلہ کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا من نابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح، کہ جسے کوئی شے نماز کے اندر پہنچے کہ جس کی وجہ سے امام کو کچھ بتانا پڑے، فلیسبح، اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دے، اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہہ دے گا تو التفت الیہ، اس کی طرف توجہ کی جائے گی، دھیان ہوگا کہ یہ سارے خاموشی سے پیچھے پڑ رہے تھے، اچانک ایک نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی بات ہوگی، توجہ ہوگی۔ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، فرمایا کہ یہ جو تالیاں بجانا ہے نا، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے پردے کا حکم ہے اور بولنا بھی پردہ ہے اور مجبوری کے تحت ہے، ورنہ اس میں بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مجبوری کے تحت اجازت ہے کہ عورتیں تصفیق کریں، تالی بجائیں، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں، صرف بتانے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے یہاں پہ کئی حدیثیں ذکر ہوئیں، اور یہ کتاب الاذان کے اندر سارے ابواب ہیں، اکٹھے ہی ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ حدیثیں آ رہی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہی، اور اس سے پہلے بھی 2 برقے پہلے جہاں بھی کئی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد خصوصی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل صحیح بخاری کی 2 جلد کے اندر، وہاں پر تو کئی حدیثیں وہاں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی دائمی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔